عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسے عظیم بزرگ بھی گزرے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں پیارے آقا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا نے خود ان کا نام لے کر ان کی تعریف فرمائی۔ نبی پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، جب وہ آئے تو تم سب اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ آخر حضرت اویس کرنی نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ خود کائنات کے ولی ان کے دیوانے تھے، اور وہ کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ آقا کی حیات مبارکہ میں ان سے ملنے مدینے نہیں آ سکے؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ سچا اور ایمان افروز واقعہ ہے یمن کے رہنے والے حضرت اویس کرنی کا۔ حضرت اویس کرنی پیشے کے لحاظ سے اونٹ چرایا کرتے تھے اور جتنی اجرت ملتی اس سے اپنی بوڑھی اور نابینا ماں کی خدمت کرتے اور باقی پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ ان کے دل میں کائنات کے سب سے عظیم انسان پیارے آقا سے محبت کا ایک سمندر موجود تھا۔ وہ دن رات بس اسی تڑپ میں رہتے کہ کسی طرح مدینہ منورہ جائیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، ان کی بوڑھی اور نابینا ماں۔ ان کی ماں ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور یمن میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا اویس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن حضرت اویس سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میرا دل مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینے ہو آؤں۔ ماں نے اپنے بیٹے کی تڑپ دیکھی تو دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تم مدینے جاؤ، اگر اللہ کے رسول گھر پر مل جائیں تو ان کا دیدار کر کے فوراً واپس آ جانا، اور اگر وہ گھر پر نہیں ہوں تو وہاں رکنا نہیں، فوراً میری دیکھ بھال کے لیے یمن لوٹ آنا۔ حضرت اویس کرنی خوشی خوشی یمن سے مدینے کے طویل اور کٹھن سفر پر روانہ ہو گئے۔ تپتے ہوئے صحرا اور پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے دستک دی تو اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہا نے تڑپ کر پوچھا، کیا اللہ کے رسول گھر پر موجود ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت اویس کرنی پر جیسے بجلی گر گئی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار کریں، لیکن انہیں اپنی ماں کو دیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہوں تو رکنا نہیں۔ ماں کی فرما برداری کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، حضرت عائشہ کو اپنا سلام پہنچایا اور پیارے آقا کا دیدار کیے بغیر اسی وقت واپس یمن کی طرف پیدل چل پڑے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے حجرے میں داخل ہوتے ہی فرمایا، اے عائشہ، مجھے اپنے گھر سے یمن کی طرف سے ایک خاص خوشبو آ رہی ہے، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یمن سے اویس نام کا ایک شخص آیا تھا، وہ آپ کا پوچھ رہا تھا، لیکن آپ گھر پر موجود نہیں تھے، تو وہ اپنی ماں کے وعدے کے مطابق فوراً واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آپ نے صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ میری امت سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہے، وہ یمن کے قبیلے کرن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے جسم پر سفید داغ کے نشانات تھے جو اللہ سے دعا کے بعد ٹھیک ہو گئے، صرف ایک درہم کے برابر نشان باقی ہے۔ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی وہ بے پناہ خدمت کرتا ہے اور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا نے مزید فرمایا، اے عمر اور علی، اگر تمہاری زندگی میں وہ تمہیں ملے تو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں حج کے لیے مکہ گئے
تو انہوں نے یمن کے قافلے والوں سے پوچھا کیا تم میں سے اویس کرنی موجود ہے؟ آخرکار حضرت عمر اور حضرت علی نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ وہ اونٹوں کے پاس اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت اویس نے نماز مکمل کی تو حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر وہی سفید داغ کا نشان دیکھا تو پیارے آقا نے بتایا تھا۔ حضرت عمر نے رو کر فرمایا، اے اویس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہم آپ سے اپنے لیے دعا کروائیں، مہربانی فرما کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ حضرت اویس کرنی کا وہ مقام تھا جو انہیں صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملا تھا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور زندگی بھر ان کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔